یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کروں؟ آپ نے چوتھا سوال یہ کر دیا، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دعا دی اس کو۔ جب یہ سب چیزیں آپ نے کی کہ جس عورت کے ساتھ تم بدکاری کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، جب تم اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ اور کسی کی بہن کے ساتھ تم کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نے اس کو پھر دعا دی ہے کہ اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ۔ یہ 3 دعائیں دی ہیں آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا ہے، اس کو شرمندہ نہیں کیا ہے، اس کو آر نہیں دلائی ہے، انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ یہ گناہ جو تم کہتے ہو کہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، اور تو نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر دے، یا اللہ اس کے دل کو گناہ کی علائشوں سے دھو دے۔ یہ 3 دعائیں کی ہیں آپ نے، اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اور اللہم حسن فرجہ۔ یہ 3 دعائیں دی ہیں آپ نے۔ پھر وہ انسان ایسا پاک باز بنا، گناہ کے نزدیک پھر وہ نہیں گیا ہے۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں۔ انبیاء کرام کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اس زخم کو مزید گہرا نہیں کرتے ہیں، یا اس کو آر دلا کر مزید اس گناہ پر اصرار کرنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسے انداز اور اسلوب سے اس کو واضح و نصیحت کرتے ہیں کہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بچہ جو حفظ قرآن کر رہا تھا، استاد نے اس کو جواب دے دیا کہ تم بڑے کند ذہن ہو، تم اس قرآن کو یاد نہیں کر سکتے ہو، جاؤ کوئی اور کام کر لو۔ وہ وہاں سے چلا گیا، 2 سال کے بعد آیا اور اس نے اسی استاد کو کہا کہ آپ میرا امتحان لے لیں، میں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے، آپ جہاں سے چاہیں یہ میرا سن لیں۔ اس نے کہا بیٹے تم نے یہ قرآن کہاں سے یاد کیا ہے؟ بتایا کہ میں فلاں جگہ پر فلاں شہر میں گیا تھا، اور وہاں کے جو استاد تھے میں وہاں سے یہ قرآن یاد کیا ہے۔ وہ استاد وہاں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دوا دارو ہے، آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ہم استادوں کے استاد، ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم قرآن کو یاد نہیں کر سکتے ہو، آپ نے کون سا طریقہ اس کو یاد کرانے کا اختیار کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، ہمارے پاس کیا طریقہ ہونا ہے، دن کے وقت میں محنت کرتا تھا اور صبح سے پہلے اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ تو یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ ہماری محنتیں دھری کی دھری رہ سکتی ہیں، لیکن دعا جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اگر کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرتا ہے ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟
دعا کے سلسلہ میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان دعا کرتا ہے، جب دعا کا نتیجہ کو سامنے نہیں آتا ہے تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے کئی ایک مدارج ہیں، کئی ایک مراحل ہیں۔ پہلے تو دعا کا قبولیت کا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے، جو ہم نے اللہ سے مانگا وہ ہمیں مل جائے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ملنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے۔ وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، میں اسے وہ چیز دیتا ہوں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اس چیز سے بڑھ کر اس کو اللہ کو اور چیز عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو نہ وہ مطلوبہ چیز ملتی ہے، نہ اس کا کوئی متبادل ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مجھے یا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ پر کون سی آزمائش آنے والی ہے، کون سی مصیبت آنے والی ہے، آپ کس امتحان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے بے شمار امتحان ہیں، یہ دارالامتحان ہے۔ کوئی امتحان کاروبار کی طرف سے آ جاتا ہے، کوئی بچوں کی طرف سے آ جاتا ہے، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے آ جاتا ہے، معاشرے کی طرف سے آ جاتا ہے، بے شمار ہمارے امتحان ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان امتحانوں سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا جو ہم نے مانگی ہے وہ مل جائے گی، یا اس کا کوئی متبادل مل جائے گا۔ اگر کوئی متبادل نہیں ملتا ہے تو ہم پر آنے والی کوئی آزمائش یا مصیبت اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ اگر انسان دیکھتا ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں، وہ دعا